تو یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم علماء کی طرف جاتے نہیں، جہاں میری اور آپ کی آسانی ہو، عقل تسلیم کرتی ہو، ادھر جا کے دین سیکھ پڑتے ہیں۔ اور وہ دین کیا سیکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسلمانوں کی، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے کہ وہ اپنا دین بنا بنایا بھی بیچ آتے ہیں اور اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جاوید احمد غامدی یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے آخری کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، اس میں کوئی وہ آیت نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ تو یہ بھی گمراہ، اس عقیدے کے اوپر اس کا ایمان نہیں تو یہ بھی صراحتاً کافر ہو گیا۔ اس کی بات سن کر جو عمل کرے گا اس کو بھی اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق اس دنیا میں بسنے والے مسلمان، بالخصوص اس دنیا میں رہنے والے دیگر مذاہب سمیت 5 مشہور نظریات ہیں۔ نمبر 1 مسلمانوں کا نظریہ، نمبر 2 یہودیوں کا نظریہ، نمبر 3 عیسائیوں کا نظریہ، نمبر 4 قادیانیوں کا نظریہ، نمبر 5 قادیانی پیروکار جاوید احمد غامدی کا نظریہ۔ یہ 5 نظریے مشہور یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ یہودیوں کا نظریہ کیا ہے؟ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا۔ انہی یہودیوں میں دوسرا ایک طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا نظریہ، یہودیوں سے ہی عیسائیوں نے ماخذ کیا کہ ٹھیک ہے، ہمارے نبی کو یہودیوں نے قتل کیا، یہودیوں نے سولی چڑھایا، لہٰذا ان کا یہ عمل ہمارے عیسائی امتیوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو گیا۔ تو یہ بھی باطل۔ مرزائی لوگ، ملعون قادیاں مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے پیروکار قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں فوت ہو چکے ہیں، سری نگر کے مبارک پور میں ان کی قبر موجود ہے۔ یہ نظریہ بھی غلط۔ جاوید احمد غامدی ملعون کہتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات ہونے سے متعلق قرآن شریف میں کوئی آیت کا ذکر نہیں، یعنی وہ یہ کہتا ہے صراحتاً اس نے اپنی کتاب میزان نام کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، تو اس کا یہ نظریہ بھی غلط۔ یہ 4 مذاہب، 4 فتنے، 4 فرقوں سے متعلق آپ حضرات کے سامنے تعریف آ گئی۔ 5ویں تعریف جو حق، سچ، اسلام کی اور میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دوسرے آسمان پر زندہ موجود ہیں، قرب قیامت اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہودیوں نے جو کہا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قتل کر دیے گئے، یہ بتائیں کہ یہودیوں کی بات سچی ہوگی یا قرآن کی بات سچی ہوگی؟ قرآن کی بات سچی ہوگی۔ عیسائیوں کی بات درست ہوگی کہ قرآن کی بات درست ہوگی؟ قرآن کی بات درست ہوگی۔ یہودیوں کا جو دوسرا گمراہ فرقہ ہے ان کی بات درست ہوگی کہ قرآن کی بات درست ہوگی؟ قرآن کی بات درست ہوگی۔ مرزائی قادیانی کو ماننے والے قادیانی، ان کی بات درست ہوگی کہ قرآن اور اسلام کی بات درست ہوگی؟ قرآن اسلام۔ اسی طریقے سے بدبخت
جاوید غامدی کی بات درست ہوگی کہ اسلام اور دین کی بات درست ہوگی؟ لازمی بات ہے کہ اسلام اور دین حق اور سچ ہے. دین متین میں رہ کر اس پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اخروی تمام کامیابی نصیب فرمائیں گے. یہودیوں نے کہا حضرت عیسیٰ قتل کر دیے گئے. قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، قتل نہیں کیے گئے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قتل نہیں کیے گئے. یہودیوں کا دوسرا فرقہ کہتا ہے سولی چڑھا دیے گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وما صلبوہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وما صلبوہ، کہ صلیب نہیں چڑھائے گئے. تو ان دونوں فتنے کا جھوٹا ہونے کی سند اللہ کے قرآن سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اچھا جی، عیسائی کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل کیا نعوذ باللہ، وہ ہماری طرف سے کفارہ ہو گیا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی کہانی نہیں. گناہ تم کرو، سزا تمہارا نبی بھگتے. نبی تم سے پہلے آ کے چلے گئے، تمہارے بقول قتل تمہارے آنے سے پہلے ہو گئے، تم آ رہے ہو بعد میں. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے گناہ بعد میں ہو کفارہ پہلے ادا ہو جائے؟ تو اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک مقام میں فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری. ایسی کوئی کہانی نہیں، کرے کوئی بھرے کوئی. جو کرے گا وہی سزا کا مستحق اور حقدار ہوگا. تو جب اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت بھی نہیں ہوئے. تو جب فوت نہیں ہوئے تو مرزائیوں کا عقیدہ بھی غلط ہو گیا. اچھا، کوئی یہ کہے تو فوت کا لفظ تو نہیں آیا، کوئی یہ بھی شک پیدا کرے نا. سوال بن سکتا ہے کہ آپ نے کہا وما قتلوہ، قتل نہیں ہوئے، وما صلبوہ، سولی نہیں چڑھائے گئے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا کسی کو بھرنا نہیں ہے. لیکن پھر اگر فوت نہیں ہوئے تو یہ بھی آنا چاہیے کہ فوت نہیں ہوئے. دیکھو اللہ رب العزت اسی آیت میں فرماتے ہیں، مشہور جو ایک روایت ہے حضرت عیسیٰ سے متعلق، وہ یہ ہے کہ یہودی کی نیت خراب ہوئی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے وہ ادھر اندر داخل ہوئے. اب جب اندر گئے تو ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آدھا اوپر کا حصہ، ناف سے اوپر کا حصہ، اللہ رب العزت نے اس یہودی کے اوپر حضرت عیسیٰ کا چھاپ دیا. حضرت عیسیٰ کی جو شبیہ تھی علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل مبارک تھی، اس شکل مبارک کو جو یہودی اندر قتل کرنے گیا تھا اس کے جیسا ایک کر دیا. یعنی حضرت عیسیٰ کی شکل اس پہ آ گئی، یہودی پر آ گئی. حضرت عیسیٰ کی شکل یہودی پر آ گئی. اب جو اس کی مدد کے لیے اندر گیا تھا اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ تو ادھر کھڑے ہیں، اس نے قتل کر دیا. اس نے ویسے بھی جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، کبھی کبھی وہ فیصلے ایسے کر جاتا ہے کہ نقصان بھی پھر خود بھرنا پڑتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا. اس لیے غصے سے متعلق ہمارے اکابرین اور اسلام بھی یہی کہتا ہے، ہمارے اکابرین بھی اس کا درس دیتے ہیں کہ غصے کا فیصلہ کبھی نہ کیا کرو، نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. اب جب غصے میں طیش میں آ کے انہوں نے حضرت عیسیٰ سمجھ کے مار دیا، قتل کر دیا، جب آ کے ٹھنڈے ہوئے تو انہوں نے سوچا اوہو یہ کیا ہو گیا. بندے تو کمرے میں تھے، بندے تو کمرے میں ہونے چاہیے تھے کتنے؟ 3. ایک حضرت عیسیٰ، ایک قاتل اور ایک معاون. بندے ہونے چاہیے تھے 3، حضرت عیسیٰ، قاتل، معاون.
لیکن بندے اندر کتنے ملے؟ 2۔ اب ان کو یہ شک ہو گیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا تو ہمارا دوسرا بندہ کہاں ہے؟ اور اگر ہم نے اپنا بندہ قتل کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ یہ کب ان کو خیال آیا؟ قتل کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ باہر نکلنے کے بعد انہوں نے بھی ڈھول بجایا امریکہ کی طرح کہ حضرت عیسیٰ قتل ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کدھر ہیں؟ کہتا حضرت عیسیٰ قتل ہو گئے۔ کہا بھائی قتل ہو گئے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ کہتے یہ ہیں۔ بولا جب یہ ہے تو اپنا وہ بندہ کہاں ہے؟ جو معاون تھا وہ کہاں ہے؟ جو قاتل تھا وہ کہاں ہے؟ جیسے امریکہ نے بھی ڈھول بجایا تھا نا مارنے کے بعد، اس نے کہا اسامہ بن لادن مار دیے۔ دنیا پوچھتے رہی کہاں ہے؟ کہ مار دیے، اسامہ کو مار دیا۔ دین کا داعی مارنا اتنا آسان نہیں ہے انشاءاللہ۔